26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھا کے کوئی 34 کر دی گئی تھی. حسب ضرورت تعداد بڑھائی جا سکے گی. اور سب سے اہم جو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو بھی آئینی دستوری معاملات ہیں قانون آئین کے متعلقہ وہ ایک جو سیپریٹ بینچ ہے وہ ان کو سنا کرے گا اور وہی بینچ سنتا ہے. اب ہوا کچھ یوں کہ پچھلے ہفتے ایک فیصلہ کیا گیا, ایک بینچ بیٹھا ہوا تھا, ان کے سامنے کوئی کیس آیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سینئر پیونر جج بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آج کی تاریخ 20 کو ہم یہ کیس سنیں گے. اور آج جب وہ آئے تو وہاں پہ نہ کوئی کیس لگا ہوا تھا اور نہ معاملات اس حوالے سے کوئی زیر بحث تھے. تو پھر انہوں نے پوچھا جو اپنے رجسٹرار سے کہ جناب اعلیٰ وہ ایک حکم دیا تھا, ہمارا ایک حکم تھا, اس کا کیا بنا؟ تو وہ پتہ چلا حکم کہیں کوئی ہوا کے اندر تحلیل ہو گیا ہے. پھر ایک شو کاز نوٹس بھی, کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ نوٹس بھی ایشو ہوا. محسن راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ساری کہانی ہمیں بتائیے شروع سے لے کے آخر تک. مطلب جب اب کورٹ کی پروسیڈنگز میں نے وہ صبح خبر آنا شروع ہو گئی تو ریئلی آئی واز وریڈ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب سپریم کورٹ ہے نا, کوئی لوور کورٹ ہو, کہیں کوئی آرڈر آگے پیچھے ہو جائے, علیحدہ بات ہے. سپریم کورٹ کے اندر آرڈر, ایک بینچ کا آرڈر, وہ غائب ہو گیا. آج صبح جب کورٹ روم نمبر 2 جہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ بطور سینئر پیونی جج جہاں پہ وہ کیسز کی سماعت کرتے ہیں, جب وہاں پہ آج عدالتی وقت شروع ہوا تو بیرسٹر صلاح الدین وہ روسٹرم پر آئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں کراچی سے اسی بینچز سے ریلیٹڈ مقدمے کی سماعت کے لیے آیا تھا, لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کاز لسٹ اس کیس کی جو ہے وہ ایشو نہیں ہو سکی. اس پر پھر جسٹس منصور علی شاہ جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہے. انہوں نے فوری طور پر سماعت میں ایک مختصر وقفہ کیا اور کہا کہ جی ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو کمرہ عدالت میں انہیں آنے کا حکم دیا انہوں نے. تاہم کچھ ہی دیر کے بعد ڈپٹی رجسٹرار جو تھے وہ کمرہ عدالت میں آئے اور انہوں نے آ کے عدالت کو پہلے تو یہ بتایا کہ ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کی جو طبیعت ہے نظر عباس صاحب کی وہ خراب ہے, وہ آج عدالت ہی نہیں آئے, چھٹی پر ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہی سے بینچ نے سوالات شروع کیے اور یہ پوچھا کہ ایک جوڈیشل آرڈر تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 20 تاریخ کو یعنی آج یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا, تو یہ سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہوا؟ اس اور پر کیس کس متعلق تھا؟ یہ بینچز سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ کون سا نہیں سی آر پی سی کا کیس ہے. سی آر پی سی نہیں بینچز یہ کون سا کیس جو ہے کہاں پہ لگے گا, کون سا کیس آئینی کرنا تھا نا اس دن, یہ ایڈوانس میں بتا دیں. اچھا وہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ ڈپٹی رجسٹرار صاحب نے بتایا کہ ایک ججز کمیٹی نے ہمیں جو ہے یہ 27 جنوری کو آئینی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کا جو ہے وہ یہ بتایا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ بتایا گیا عدالت کو کہ ڈپٹی رجسٹرار کی طرف سے کہ کیونکہ یہ ججز کمیٹی کا آرڈر تھا لہٰذا ہم نے یہ وہاں پہ لگا دیا ہے. اس کے اوپر پھر بینچ نے سوالات شروع کیے, اسپیشلی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک نے انتہائی اہم سوالات کی. ایک سوال تو یہ تھا کہ آپ کیسے ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے ایک جوڈیشل آرڈر کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے کمرہ عدالت میں یہ حکم دیا تھا اور یہ کیس کسی بھی اور جگہ پہ نظر نہیں آ رہا, مطلب کسی اور بینچ کے سامنے بھی نہیں لگا. آپ کیسے جو ہے وہ اس کو بالکل ہی نہ لگانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ججز کمیٹی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے کہا گیا اپنے ریمارکس میں کہ ایک شخص کا دماغ یعنی چیف جسٹس اپنے طور پہ یا کوئی بھی ایک ممبر آؤٹ آف دوز 3 جو کہ ججز کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک کوئی کیسے جو ہے وہ اپنا اچھا پھر وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وہ کمیٹی ججز کمیٹی نے فیصلہ کر دیا ہے اور اس کمیٹی کے فیصلے کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں خود ججز کمیٹی کا رکن ہوں, میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن وہاں پر ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ریگولر بینچز کی ایک الگ کمیٹی ہے اور جو آئینی بینچز کے لیے جو ہے وہ ایک الگ کمیٹی ہے جو کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے. اس کے بعد پھر برہمی کا اظہار کیا گیا عدالت کی جانب سے خاصی. ایک تو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کو, نظر عباس صاحب کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ججز کمیٹی کا جو فیصلہ تھا وہ بھی کہا گیا ہے کہ لے کر آئیں. پھر ڈپٹی رجسٹرار نے عدالت میں یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس ریٹن کوئی چیز نہیں ہے, نہ کوئی اس کمیٹی کے منٹس ہیں, نہ کوئی اس کمیٹی کا آرڈر ہے. تو اس پر بینچ نے یہ بھی سوال کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ پھر آپ نے جو ہے یہ کیا آپ کے پاس تو ریٹن آرڈر ہی نہیں ہے. بہرحال کل جو ہے وہ آپ صبح جو ہے تمام ریکارڈ لے کے جس میں ججز کمیٹی کے منٹس پلس
جو کیسز کو سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کا جو فیصلہ آپ کی طرف سے کیا گیا وہ کیسے کیا گیا؟ اس پر کمرہ عدالت میں ڈپٹی رجسٹرار نے ایک اور چیز بتائی بینچ کو کہ جو ریسرچ آفیسرز ہوتے ہیں، ریسرچرز ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کیس میں کچھ قانونی سوالات ہیں، کیونکہ جس بھی کیس میں قانونی یا کوئی آئینی سوال آ جائے گا تو وہ معاملہ پھر جو ہے وہ آئینی بینچ سنے گا۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اب ایک کوئی ریسرچر یا ریسرچ آفیسر جو ہے وہ ججز کو بتائے گا یا ان کے جو جوڈیشل آرڈر کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ایڈمنسٹریٹو اس طرح کی چیز لے کر آپ آئیں گے کہ کون سا کیس کہاں پر لگنا ہے۔ خاصی بھرم نظر آئی جسٹس عائشہ ملک بھی، اور جسٹس عقیل عباسی نے ایک حوالہ دیا سندھ ہائی کورٹ کا اسی طرح کے کیس کو، اور پھر یہ بھی کہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک دفعہ ایسی صورتحال پیش آئی تھی اور اس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو مجبوراً وہ کیس دوبارہ انہی ججز کے سامنے لگانا پڑا تھا جہاں سے وہ کیس کو ہٹا دیا گیا تھا پہلے۔ اچھا، یہ کتنا غیر معمولی واقعہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میں تو بالکل توقعات ہیں اس طرح کے واقعات کی۔ آپ جو خط و کتابت ہو رہی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو وہی ہوتا ہے شروع میں خط لکھے جاتے ہیں، بعد میں پھر بینچز کے اندر یہ باتیں شروع پڑتی ہیں، تو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں وہ سی آر پی سی کی کسی سیکشن کی تشریح کا معاملہ ہے، تو اس وجہ سے یہ میٹر جاتا ہے آئینی بینچ کو، اور آئینی بینچ اویلیبل نہیں ہے۔ اب جس عائشہ ملک صاحبہ آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، ایک مطلب جو ہے نا بڑی قابل خاتون ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سیکشن آفیسر ہے یا جو بھی ہے، کیا وہ بات غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر غلط کر رہا ہے پھر تو وہ غلط ہے۔ اگر ریسرچ آفیسر ہے، بات دیکھیں نا کہ کون کہہ رہے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی صحیح بات ہو رہی ہے اور قانون کے مطابق بات ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ خود آئین اور قانون کے مطابق چلنے والی بات کمپلیٹ کروں نا۔ نہیں، ایک ججز نے اگر یہ فیصلہ دیا، اگر وہ فیصلہ ہی آئین اور قانون کے خلاف ہوا تو ایک بات، بینچ سے بھی غلطی ہوتی ہے تو اس لیے ریویو رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل رکھی ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو کر دیا، ابھی پکچر کلیئر نہیں ہوئی تھی، چلیں جی کر دیا، اچھی بات ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ سمجھیں کہ عدالت کا اگر وقار مجروح کی ہے، اٹس میٹر بٹوین کنٹینڈر اینڈ کورٹ۔ لیکن بظاہر جس طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ کمیٹی میں میٹر چلا گیا، کیس فکس کرنے کے لیے رجسٹرار آفس نے پٹ کر دیا، پھر آگے سے کمیٹی نہیں کیا تو پھر کنٹیمپٹ پہ بلانا تو کمیٹی کو بلائیں۔ پھر کتنا یہ انریل واقعہ ہے؟ دیکھیے، جب سے یہ 26ویں ترمیم آئی ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب خاصے ایکٹیو رہے، ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے، اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں بھی آئے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے بھی بہت زیادہ خطوط لکھنا شروع کر دی، اور اس طرح کی ہم نے دیکھا کہ ریپیٹڈلی وہ ڈیمانڈز بھی کرتے ہیں، ان کے ریمارک سے بھی اس طرح کی جھلک نظر آتی ہے، خطوط بھی اکثر اوقات لکھتے رہتے ہیں وہ اس طرح کے۔ لیکن یہ ہے کہ غیر معمولی واقعہ کہ ریسنٹلی جو پچھلے 2-3 سالوں میں سپریم کورٹ میں ہوا ہے، تو اس میں یہ غیر معمولی نہیں ہے، ایک روٹین کے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں کبھی خط میں آ جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ کورٹ پروسیڈنگز میں نظر آتی ہیں، کبھی ایون ججمنٹس میں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں ججز لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی اب چیف جسٹس صاحب سے ملاقات آپ لوگوں کی ہوئی تھی، تو چیف جسٹس صاحب تو معزز جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے تو آپ لوگوں کو کہا جی کہ اب تمام چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہو گئی ہیں، پھر چیف صاحب کی خبر درست نہیں تھی نا، انہوں نے اچھا نقوی صاحب تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔